الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر میرے بزرگوں اور ساتھیوں آج دوسرا جمعہ اور ہمارا بیان دوسرا حصہ جھوٹ کے متعلق میرے دوستوں میں نے سورہ تغابن کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی قرآن عظیم الشان میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا سورہ ملک میں قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما انزل الله من شيء فرمایا جب قیامت کے دن کفار سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو کہیں گے کہ ہاں ڈرانے والا آیا تھا لیکن فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلا دیا اس کی تکذیب کر دی اور کذب کے معنی یہ جھوٹ بولنے کے ہیں کذب اور تکذیب میرے دوستو پچھلے جمعے میں بھی ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ جھوٹ یہ اللہ پر بولنا یا جھوٹ اس کے محبوب پر بولنا یہ سراسر کفر ہے اور پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی تھی ہم نے۔ میرے دوستو آج ہم جھوٹ کی وہ قسم بیان کریں گے کہ جس کے متعلق کوئی ہیلا ہے فقہا نے کہا ہے وہ کون سی قسم ہے؟ وہ یہ قسم ہے میرے دوستو کہ ایک دو مسلمانوں کے اندر اگر کوئی تنازع پیدا ہو گیا اور اگر ان میں تنازع پیدا ہو گیا تم جا رہے ہو صلح کروانے کے لیے تو ایک شخص
جو بات کر رہا ہے دوسرے کے متعلق کہ فلاں کی میں ایسے کروں گا اور ایسے کروں گا، تو یہ جو صلح کروانے والا ہے اس کو کیا چاہیے، یہ جائے تو کیا بات کرے گا سامنے والے سے کہ نہیں بھائی وہ تو تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے، تمہارے بارے میں اس کے خیالات غلط نہیں ہیں، تو دوسرے سامنے والے کا بھی دل نرم ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو میں غلط سوچ رہا تھا اس کے بارے میں۔ یہاں پر اگر تم نے جھوٹ بول دیا تو یہ اس تکذیب میں اور اس میں فرق ہے۔ یہاں پر تم نے دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے کیا تو یہ خیر کا کام ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے خیر، بہتر۔ میرے دوستو، کسی بھی تنازع کے اندر یا کسی بھی جھگڑے کے اندر دو مسلمانوں کی صلح کروانا، اگر اس کے لیے تمہیں یہ بولنا پڑ گیا، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے اور تم سنتے ہو لیکن صلح کروانے والے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم جاؤ دوسرے کے پاس تو اسے کہو نہیں بھائی تمہارے ساتھ تو وہ بہت محبت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، اور محبت کا اظہار تمہیں کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو اس نے گالیاں دی ہیں تو تم کہو کہ مجھے تو سچ کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ سچ بولا کرو، تو سچ کے بارے میں تمہیں حکم ہے لیکن اس جگہ کا نہیں ہے، وہ اپنی جگہیں ہیں اس کی۔ سچ کیا ہے؟ اپنے مذہب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے متعلق سچ بولو۔ یہاں جو بات میری بنیادی تھی وہ یہ تھی، تنازعات میں صلح کروانے کے لیے اگر ایک شخص کسی کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے گی اگر میں نے یہاں جھوٹ بول دیا، تو یہ جائز عمل ہے، اس میں پھر قباحت نہیں ہے۔ لیکن دو مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے، دو مسلمانوں کے درمیان اتفاق کے لیے، یا ایسا ہے کہ اگر تم اب ایک جگہ پر سچ بولو گے تو کسی کا گھر تباہ ہو جائے گا، دشمنی بن جائے گی، وہاں پر تم، اسلام نے اس کے متعلق کہا ہے کہ تم گزارا کرو، اور یہ ہے کہ نرم بات سے پیش آؤ۔ اور نرم بات سے مراد یہ ہے کہ ایک کی بات اگر تم دوسرے کی طرف لے کر جاؤ تو وہ محبت کی لے کر جاؤ، دشمنی کی بات مت لے جاؤ، کیونکہ یہاں پر پھر اگر تم نے اس کی گالیاں سنی اور جا کے دوسرے کو بتا دی کہ فلاں تو ایسا کر رہا ہے، تو تم نے ایک گناہ بھی ساتھ کیا، کیونکہ تم نے چغلی کھا لی ہے دوسرے کی، چغل خوری بھی تم نے کر دی۔ ایک کی بات اٹھائی اور دوسرے سے کہہ دی تم نے، ان میں تنازع اور بھی بڑھ جائے گا، تو تم الٹا ڈبل گناہ گار ہو۔ یہاں پر تمہیں گناہ بھی ملے گا، کیوں کہ تم نے چغلی کھائی ہے۔ اور چغلی کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت البقیع کے قبرستان میں داخل ہوئے تو ایک قبر پر عذاب تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سبز ٹہنیاں لگائیں تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 2 قبروں پر عذاب تھا، اور کس وجہ سے تھا؟ ایک چغل خور تھا اور دوسرا شخص جو ہے یہ چھوٹے پیشاب کے قطرے کا خیال نہیں رکھتا تھا، صحیح استنجا نہیں کرتا تھا۔ تو عرض میری یہ ہوئی کہ مسئلے کو وضاحت سے سمجھنا چاہیے۔ 2 مسلمانوں کے درمیان اتفاق لانا یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور بلکہ تمام انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، اور تمام صحابہ کی بھی سنت ہے، اور تمام اولیاء کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، تمام فقہاء محدثین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، 2 مسلمانوں کے اندر صلح کرنا۔ بلکہ ایسا بھی حیلہ آیا ہوا ہے کہ ایک شادی شدہ بندہ
اگر گھر میں کوئی چیز لے کر جاتا ہے گھر میں، تو اس نے 2 پیکٹ لیے ہوئے ہیں، ایک اپنی ماں کے لیے لیا اور دوسرا اپنی بیوی کے لیے لیا۔ پہلے گیا گھر میں داخل ہوا تو ماں کو وہ پیکٹ دے دیا اور ماں سے یہ کہہ دے کہ اماں جان کسی کو بولنا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے لایا ہوں، تو ماں بہت خوش ہو جائے گی، اس کی ہوگی یا نہیں؟ تو یہاں پر یہ گناہگار نہیں ہوگا، یہ ایک ہیلا ہے۔ اور پھر اس نے 2 پیکٹ خریدے تھے، ایک اپنی بیوی کو دیا تو بیوی سے بھی کہا کہ تم کسی کو بتانا نہیں، یہ خاص تمہارے لیے لایا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا، اس سے وہ بھی خوش ہو گئی اور ماں بھی خوش ہو گئی اور اتفاق بھی رہا۔ تو بعض اسلام کے ہیلے ہیں ایسے جن کے اندر انسان کو اگر صحیح طریقے سے چلے تو محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ لیکن جو مذہب کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، تو اس میں خاطر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات کے متعلق جھوٹ بولنا یہ کفر ہے، حدیث کے متعلق جھوٹ بولنا یہ کفر ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے اگر یہ ایک بات کر رہا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، اپنی بات کو حدیث بنا دیا، تو اس نے کیا کیا؟ یہ اس حدیث کا ضامن بن گیا۔ کون سی؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ انبیاء کرام کے حالات زندگی قرآن کریم میں دور مت جاؤ، پہلا پارہ کھولو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے اور ان کے حالات، پھر آؤ یہود کے حالات۔ یہود کے حالات کے متعلق وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان آیات کریمہ کو آپ تھوڑا سا غور سے دیکھو اور یہاں پر تھوڑا غور کرو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو یہود کے بڑے تھے جو اپنے آپ کو علماء کہتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی آیاتوں کی تکذیب کرتے تھے، تورات کی آیاتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ کیا تکذیب تھی ان کی؟ ان سے قوم پوچھتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک تورات میں ہے، تو کیسا حلیہ ذکر ہوا ہے؟ تو جیسا حلیہ ان کا ذکر ہوا تھا اس کے اپوزٹ بتاتے تھے، الٹا بتاتے تھے۔ قرآن کی آیاتوں میں ان لوگوں کا ذکر آیا ہوا ہے کہ یہ تورات کی باتیں چھپاتے تھے اور جھوٹی اپنی طرف سے باتیں بنا کر وہ لوگوں سے کہتے تھے۔ اب یہ جھوٹ کیا تھا؟ یہ سراسر کفر ہے۔ قرآن کی آیات یا حدیث مبارکہ اس کے متعلق ایک شخص نے اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ میرے دوستو، لیکن یہ تو ان لوگوں کے متعلق ہے جو غیر مسلم ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر جھوٹ کیا ہے؟ یہ جو کتاب میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس کو غور سے دیکھو تھوڑا۔ یہ ہمارے وفاق المدارس کے شیخ حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تبارک و تعالی
جو وفاق المدارس کے صدر تھے، وفاق المدارس بورڈ کے صدر تھے. کیا لکھا ہوا اس کتاب میں؟ فرمایا یہ اپریل فول جو مناتے ہیں اس میں یہ جھوٹ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور مذاق سمجھ کر اسے کرتے ہیں. اکثریت سے یہ 2 واقعات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ واقعات کیا ہیں وہ آپ کو بتاؤں. ایک عورت کو فون کر کے کہا اس اپریل فول میں کہ تمہارا بچہ جو ہے ایکسیڈنٹ کر چکا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا اور حالت اس کی نازک ہے، ہاسپٹل میں ہے. اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی جگہ پر گیا. یہ اپریل فول کوئی جائز عمل ہے؟ آج ہمارے اس معاشرے میں، پہلے تو یہ صرف شہروں تک یہ بات تھی، اب ہمارے گاؤں کے اندر بھی یہ اپریل فول والی باتیں آئی ہوئی ہیں. عورتیں اور نوجوان یہ یونیورسٹیوں کے یہ سب اس تباہی میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک سے کہا گیا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ فلاں، تو وہ بھی گیا، اس عورت کو بھی ہارٹ اٹیک ہوئی اور گئی. ایک تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے، وقت تو اس کا مقرر تھا جانے کا دنیا سے، لیکن تم نے جو جھوٹ بولا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب بھائی موت اور زندگی کا یہ تو وقت مقرر کیے ہوئے اللہ جل جلالہ نے، لیکن تم نے جو گناہ کیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تم نے جو یہودیوں کی یہ رسم کا طریقہ کیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ معمولی سی لوگوں کو بات لگتی ہے. اپریل فول کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بے وقوف بنا دیا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ اس نے فلاں کو بے وقوف نہیں بنایا بلکہ اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. اس نے دوسرے کو بے وقوف نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، کیونکہ اتنا بڑا جھوٹ بول کر اس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ میں داخل کر دیا. تو میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سچ بولا، سچ فرمایا، سچ بولا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، تو فرمایا کہ میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت کے وسط میں ہوگا، درمیان میں. کہاں پر؟ جنت کے درمیان میں. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، فرمایا اس کے لیے میں جنت کے ارد گرد محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کے گرد جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے دوستو، یہ مذاق میں جو جھوٹ بولنا ہوتا ہے یہ بھی گناہ ہے. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے مذاق کیا. مذاق میں بھی جھوٹ کہنا یہ بھی اسی ضمن میں گناہ کبیرہ میں ہے. مذاق بھی سچ ہونا چاہیے انسان کا. اب میں آپ کو 1-2 روایات سناتا ہوں 2 صحابہ کی زندگی کے متعلق. ایک مشہور راوی ہے حدیث کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو یہ ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو اس کا نام نہیں ہے. اس کو یہ ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟
اس نے بلی پال رکھی تھی۔ ہیرا اصل میں عربی میں بلی کو کہتے ہیں، ہیرا عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ اس نے بلی پال رکھی تھی اور بہت شوقین تھا، جب بھی کہیں جاتا جنگل کی طرف ادھر ادھر تو یہ بلی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، حالانکہ بعض راویوں نے ان کے 8 سے لے کر 110 نام ذکر کی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کتنے؟ 8 سے لے کر 110 نام ذکر کیے۔ عبد الرحمن نام بھی ہے، عبداللہ نام بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، لیکن صحیح نام اس کا گیا، ختم ہو گیا، اور جو لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا وہی لقب پک گیا۔ اب دیکھو بخاری کھولو، مسلم کھولو، اس میں کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ یہ ابو کے عربی میں 2 معنی آتے ہیں، ایک تو باپ کو بھی کہا جاتا ہے اور ایک دوسرا لفظ بھی ہے اس کے ساتھ، ایک دوسرا معنی بھی ہے اس کا ابو کا، وہ ہے والا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تو یہ اصل لفظ ہے ہیرا، لیکن اس کی تصغیر یعنی اس کو چھوٹا کرنا، جب تصغیر ہوتی ہے عربی میں تو اس کے ساتھ لفظ یا کا اضافہ کیا جاتا ہے، لفظ یا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کی جگہ کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ، بلی والا۔ ابو ہریرہ یعنی بلی والا، وہ لفظ، وہ لقب ایسا مشہور ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بھی بھول گئے۔ لیکن بات جو بنیادی میں کر رہا تھا کہ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں فرمایا، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا فرمایا؟ بلی والا، کیونکہ اس نے بلی پال رکھی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری بات، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کسی بات پر تھوڑی سی الجھن ہوئی، گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف تشریف لے آئے، اور وہاں پڑے ہوئے ہیں زمین پر، تو ایسے ہی ان کو نیند آ گئی اور وہیں پر آرام فرما رہے ہیں، مٹی میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، تو بیٹی سے پوچھا کہ کیوں، خیریت ہے تمہاری؟ کہاں ہے علی، کہاں ہے؟ تو کہا ان سے کوئی بات پر تھوڑی سی الجھن ہوئی اور وہ باہر نکل گئے۔ کہا اچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے تو وہاں دیکھا زمین پر یہ سوئے ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب۔ اس کا نام تو علی تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں اسے کیا فرمایا؟ قم یا ابا تراب۔ تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں، اور ابا یعنی یہ مٹی والے، قم کھڑے ہو جائے مٹی والے، مذاق میں فرمایا۔ لیکن پھر بھی یہاں پر دیکھو کہ اس بات کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کہا مٹی والے اٹھ جائے، کیونکہ مٹی میں وہ سویا ہوا تھا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی جھوٹ نہیں تھا. مذاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. ہم لوگ جو مذاق کرتے ہیں، ہمارے مذاق تو سب جھوٹ ہی جھوٹ ہوتے ہیں، ہمارے مذاق بھی جھوٹ ہوتے ہیں. دیکھو ایک عورت سے کہا گیا، ایک بوڑھیا تھی، اس کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو مذاق کیا، لیکن یہ مذاق بھی سچ تھا، کیونکہ جنت میں تو وہ جوان تھا. تو عرض میری یہ تھی کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم لوگوں کی عادت ہو چکی ہے جھوٹ کی. ایک ڈاکو کے متعلق آتا ہے، ایک چور کے متعلق، وہ ڈکیتیاں مارتا تھا، چوریاں کرتا تھا. لیکن بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب وہ اس چیز سے رہ گیا. کسی نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارا چوری کا کام تو گیا، اب تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب کیا کرو گے؟ تو کسی نے اس سے کہا کہ تم عامل بن جاؤ. عامل وہ یعنی پیری فقیری والی لائن اختیار کرو. تو اس نے ایک جبہ پہنا اور لوگوں کو تعویذ معویذ کر کے دیتا تھا. دم تو لوگ اس کے اوپر بہت ساری مخلوق جمع ہو گئی، بہت سارے لوگ کے فلاں پیر علاقے میں بڑا مشہور ہے. دنیا چلنے لگی، اس کے پاس آنے لگی، کوئی وظائف لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. جن لوگوں نے اس سے وظائف لیے تھے، حالانکہ اس نے تو اس وجہ سے یہ تو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا کہ ڈاکو تھا اور بوڑھا ہو گیا، اب اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اس نے تو اپنی کمائی کا. دیکھو اللہ جل جلالہ بعض ایک وقت انسان کا دل بھی بدلتا ہے. اب دیکھو اس نے تو جھوٹا طریقہ اختیار کیا، لیکن لوگوں کو وظائف دے رہے، لوگ وظائف کر رہے ہیں، بہت لوگوں کی اصلاح ہو گئی، بہت لوگوں کی اصلاح ہو گئی. ایک کو وظیفہ دیا، دوسرے کو، ان لوگوں نے وہ وظائف دیے اور اس حد تک مراقبے کی پہنچ گئے کہ ان کو معلوم ہونے لگا کہ ہم اب ولایت کے اس درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، ولایت کے اس درجے تک. تو ان میں چند اذکار کرنے والے جو تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہم قلبی توجہ کریں گے کہ ہمارا یہ جو پیر صاحب ہے جنہوں نے ہمیں یہ ذکر دیا تھا، ان کا مرتبہ کون سا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. تو انہوں نے اذکار کیے لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا. تو انہوں نے اپنے دماغ سے یہ سوچا کہ ہماری توجہ پیر تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں نہیں پہنچ؟ اس وجہ سے کہ وہ بہت اونچے مرتبے کا ہے اور ہم بہت کمزور ہیں، ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ اس نے تو ایک اپنا وہ کاروبار بنایا تھا، لیکن دیکھو اللہ کسی کا دل بدلے تو اس نے جھوٹ کیا، لوگوں کو ایسے ہی اپنے آپ سے جوبہ پہنا اور پگڑی باندھ لی اور بیٹھ گیا. لیکن جب سب مرید اکٹھے ہوئے اور اس کے پاس آئے تو اسے کہنے لگے، کارگزاری سنا رہے کہ حضرت ہم نے تو بہت اذکار کی اور قلبی توجہ کی، لیکن آپ کا جو مرتبہ تھا وہ ہم پر ظاہر نہ ہوا. بس اس اثنا میں اس شخص نے سوچا کہ دیکھو تم لوگوں کو تو اللہ کا ذکر کہنے کے لیے اور اللہ کا ذکر لوگوں کو دے رہے ہو، تمہارے پاس سب کچھ آ بھی گیا، لیکن تم کتنے ظالم ہو اپنے آپ سے کہنے ہو کہ یہ جو وظائف تم لوگوں کو دے رہے ہو تو تم خود کیوں اللہ کو نہیں یاد کرتے. بس اس نے توبہ کی اور حقیقت میں اللہ کا ولی بن گیا. بعض ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو کم سے کم ہمیں سوچنا چاہیے
ان باتوں میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے اگر ہم صحیح توجہ سے سنیں ان کو۔ بعض ایک وقت انسان تھوڑا سا روپ اختیار کرتا ہے نا، کسی نے پگڑی باندھ لی، سفید ٹوپی پہن لی اور داڑھی چھوڑ دی، تسبیح ہاتھ میں، تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ تم بہت بزرگ جمیل کے بچے آ گئے۔ لیکن یہ بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں کہ آج جس کا اللہ جل جلالہ نے ظاہر بدل دیا ہے، کل میرا رب اس کا دل بھی بدل سکتا ہے۔ دلوں پر راج کرنے والا تو وہ ہے۔ جھوٹ اگر وہ جھوٹا بھی ہے لیکن اس نے اللہ والوں کا راستہ اختیار کیا تو اللہ جل جلالہ اس کا دل بھی بدل دیتا ہے۔ تو بعض جگہ پر یہ جو جھوٹ ہوتا ہے، دو مسلمانوں کے اندر صلح کروانا، دو مسلمانوں کے اندر صلح کروانا، ایک اگر کسی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو تم جا کر اس کی بات برا بھلائی سے مت کہو، بلکہ کہو کہ بھائی وہ تمہارے متعلق بہت نیک خیالات ہیں اس کے، اور تمہارے متعلق وہ اچھی باتیں کرتا ہے، اس کا گمان تمہارے متعلق اچھا ہے۔ تو تب جا کے دو مسلمانوں کے اندر صلح کا راستہ بنے گا۔ یہاں تم نے ایک جھوٹ بولا لیکن یہ ہیلا ہے، اور اگر تم یہاں کہو کہ میں یہاں بھی بولتا ہوں تو پھر میں نے پہلے کہا کہ تم چغل خور بن جاؤ گے، کیونکہ اس کی گالی اٹھاؤ گے، دوسرے کو کر دو گے، تو پھر کیا ہوئی؟ تم نے چغلی کھائی اس کی، اور دو مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہوا اور دشمنی بن جائے گی، اس سے تو اور بھی دشمنی پہلے سے بھی ہوگی اور بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اور بار کے کوشش ہونی چاہیے یہ مسلمانوں میں یہ اپریل پھول جو نکلا ہے، اس میں یہ جو بے وقوف بنانا دوسرے کو اور جھوٹ کی بات کرنا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ مسلمانوں کی رسم ہے بھی نہیں، یہ یہود اور نصارہ کی نکالی ہوئی چیزیں ہیں۔ اکثر یہ انگریزی مرغے ان طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے سب کو۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں پر پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرو۔